اور یہ ساری کارروائیوں میں کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا. اس میں سیاستدان بھی تھے، اس میں سیاسی پارٹیاں بھی تھیں، اس میں اداروں کے لوگ بھی تھے، اداروں کے سربراہ بھی تھے، اور خصوصاً ثاقب نثار اور اس کے ساتھی بھی تھے. یہ کس کو معلوم نہیں کہ ثاقب نثار دن میں کئی دفعہ اس سے رابطے میں رہتا تھا اور اب جھوٹ بولتا ہے. جب بات کرتا تھا تو کہتا تھا فیض جی، فیض جی، اور اب کہتا ہے میں نے تو کبھی ملا ہی نہیں، میرے سے تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو رات اور رات کو دن کہنے میں نہ شرمندہ ہوتے ہیں بلکہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سچے ہیں. یہ احتساب جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی اپنے ریٹائر اور ان ججوں کے خلاف بھی کرنا ہوگا جو استعفیٰ دے کر بھاگ گئے. جو بھی شامل ہے، اگر ادارے خود عدالت جاتی احتساب نہیں کریں گے اور اسی طرح سیاسی پارٹیاں اپنے اندر جھاڑو نہیں پھیریں گی، جو پاکستان کو کمزور کر رہے تھے اور اس سازش میں شریک تھے، تو پھر کوئی اور احتساب کرے گا. تو پھر اعتراض نہ کیجیے گا. پھر حکومت کو بھی مجبوراً ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس پر لوگ کہیں گے کہ یہ اقدامات، اتنے سخت اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر یہ ضرورت ہے پاکستان کی. اور آپ ان تمام کڑیوں کو اگر دیکھیں، رؤوف حسن وہ بیرون ملک جتنے بھی اینٹی پاکستان صحافی ہیں، اگر ان کے ساتھ بھارتی صحافی اور اسی طرح دوسرے صحافیوں کے ساتھ رابطے میں تھا تو یہ اکیلا آدمی نہیں تھا. یہ پورے کا پورا ایک تانا بانا، پورے کا پورا ایک پلان تھا. پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم اسی وقت خط لکھ رہی تھی آئی ایم ایف کو کہ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کیا جائے. اسی وقت رؤوف حسن اینٹی پاکستان جرنلسٹ کو ایسا مواد دے رہا تھا. اسی وقت یہاں پر بانی پی ٹی آئی پاکستان میں ایک سیاسی ٹمپریچر کو بڑھا رہے تھے. اسی وقت کئی جج صاحبان بانی پی ٹی آئی اور ایسے فیصلے کر رہے تھے جو اس پورے پلان کے مطابق تھے. تو یہ سارے کا ساری چیزیں اور رؤوف حسن کے ہونے والی تفتیش کے انکشافات ہوں یا جنرل فیض کی تحویل میں لیے جانے کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونا ہو اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے بیانات ہوں، یہ سارے اور اس کو ماضی سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ پوری کی پوری ایک کہانی اور پوری کا پورا ایک پلان کا حصہ ہے. یہ احتساب ہر صورت اب ہو کر رہے گا اور یہ ممکن نہیں کہ یہاں پر کوئی سیاست کرے، احتجاج اور ایسے دھرنوں کی جو پاکستان کو کمزور کرے. پاکستان کے سی پیک آنے سے پہلے جان بوجھ کر وہ دھرنے دیے گئے، جان بوجھ کر پاکستان میں جب پاکستان معاشی طور پر سٹیبل ہو چکا تھا، آئی ایم ایف سے جان چھڑا چکا تھا، اس وقت ثاقب نثار کی قیادت میں ایسے فیصلے کیے گئے جس نے آج پاکستان کو اس حد تک پہنچایا. غریب کی روٹی، غریب کا چولہا چلتا تھا. پاکستان کی سٹاک ایکسچینج بہترین سٹاک ایکسچینج تھی، ڈالر کنٹرول میں تھا، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کے کم ترین تھی. پاکستان کا ہر گھر یہ محسوس کرتا تھا کہ آنے والے دن خوشحالی کے ہیں. پھر اچانک اس طرح کے فیصلے ہوئے اور ان فیصلوں میں آپ ان کے تانے بانے ملائیں. ایک دھرنے، ایک احتجاج کا اعلان ہوتا تھا، پھر اسی کے بعد فیصلے ہوتے تھے. ان فیصلوں میں عمران خان کو مسلط کیا گیا. وہ آئے، نہ غریب کا چولہا چل سکا. آج غریب کا چولہا اور پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی صرف معیشت نہیں، پاکستان کا جو استحکام ہے اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی گئی. پاکستان کے دوستوں کے ساتھ تعلقات جان بوجھ کر خراب کیے گئے. پاکستان میں معیشت کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا. بہت اہم ممالک جس میں سعودیہ ہو، چائنا ہو یا امریکہ، اس کو جان بوجھ کے ناراض کیا گیا اور پھر یہ کھیل کھیلا گیا. اور جب اس کو اقتدار سے اتار دیا گیا، پھر بھی ان کے دوست اور وہ لوگ جن کو پاکستان سے یا اپنے حلف سے پیار نہیں تھا بلکہ وہ ایک پلان کا حصہ تھے، وہ بانی پی ٹی آئی اور تمام وہ لوگ، اداروں کے چند لوگ جس میں کچھ تحویل میں ہیں
اور باقیوں کے خلاف کارروائی کے قوم انتظار کر رہی ہے، انہوں نے پھر کھیل شروع کیا، پھر اسی طرح دھرنے، سیاست، فیصلے اور ان فیصلوں کے پیچھے سازش اور مہرے، یہ سب کچھ مل کر چلتا تھا۔ آج رؤوف حسن ہو، آج کورٹ مارشل کی باتیں ہوں، مگر یہ ناکافی ہیں۔ بہت اور لوگ جو اس میں شامل تھے، اور اس میں فائز عیسیٰ صاحب پر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بھی اپنے ادارے، اور وہ کوئی ان کے ادارے کا سربراہ رہا ہے یا کوئی اور، وہ بھی اسی طرح بے رحم احتساب ہو۔ اسی طرح سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنے اندر سے ایسے تمام مہروں کو، جو مہرے تھے، جو سیاستدان نہیں تھے، ان پر بھی کارروائی کرنی پڑے گی، اور یہ کارروائی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ کارروائی اگر پاکستان میں شروع ہوئی ہے 75 سال بعد، اگر پاکستان میں وہ جو الٹی گنگا بہتی تھی وہ صحیح سمت میں جانی شروع ہوئی ہے، تو تمام اداروں کو اس کا حصہ بننا ہوگا، تمام سیاسی پارٹیوں کو بننا ہوگا، اور اس پر حکومت کی زیرو۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سب سے اہم ہے، کوئی ہو نہ ہو، انشاءاللہ پاکستان نے رہنا ہے۔ ہمیں غریب کا چولہا چلانا ہے، پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں، پاکستان کا عام آدمی کی زندگی 2017 کی زندگی کی طرح دوبارہ آسانیاں لٹانی ہیں، دوبارہ بجلی گیس کے بل ہوں، پاکستان میں اس کے معیشت ہو، غریب کا چولہا ہو، پاکستان کی سٹاک ایکسچینج ہو، پاکستان کا روپیہ ہو، اس ہر چیز کو دوبارہ ایک دفعہ سے پھر 2017 کی طرح تکڑا کرنا ہے۔ پاکستان میں امید اور خوشحالی واپس آئے گی انشاءاللہ تعالی، مگر اس کے لیے ایک پہلا بنیادی نقطہ احتساب، اور سب بے رحم احتساب ہے۔ اگر کوئی کس ادارے نے یہ شروع کیا ہے تو باقی اداروں کو اور سیاسی پارٹیوں کو بھی کرنا ہوگا۔ رؤوف حسن سے لے کے فیض ہو یا ثاقب نثار، ان لوگوں کی اہمیت پاکستان سے زیادہ، یا ان پر کارروائی پاکستان کے مفاد سے زیادہ بڑی نہیں۔ پاکستان کا مفاد، پاکستان ان سے بہت بڑا ہے۔ ہر صورت اس طرح کے لوگ جنہوں نے پاکستان کو اس حالات تک دھکیلا ہے، اس نہج تک لے کر آئے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کرنے، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی دفاع کو اور استحکام کو ہلا کر رکھا ہے، آج 9 مئی تک بات پہنچی ہے، اور دوسرے ممالک کو خط لکھنے سے لے کر سازشیں، اور دوسرے ممالک کے اینٹی پاکستان جرنلسٹ کو مل کر ایک کاروائیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اب نہیں ہوگا۔ احتساب کرنا پڑے گا، ہر ادارے کو کرنا پڑے گا، بے رحم کرنا پڑے گا، نہیں تو حکومت ہر صورت یہ ممکن بنائے گی کہ یہ احتساب ہو کر رہے، کیونکہ یہ بات پاکستان کی ہے۔ جنرل فیض پر کارروائی کے آغاز کے بعد اس بات کی ضرورت بھی زیادہ ہو گئی ہے کہ ادارہ جاتی احتساب ہر ادارہ کرے۔ اگر ایک اہم اور طاقتور ادارے نے بے رحم، ہم گفتگو کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ کس کو معلوم نہیں کہ ثاقب نثار ہر دن اس سے رابطے میں رہتے تھے، اور اب پوچھیں تو کہتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں ملے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر ادارے کے اندر خود احتسابی کا عمل ہونا چاہیے، خود احتسابی کا عمل شفافیت پر مبنی ہونا چاہیے۔ طلال چودھری نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ اہم اور طاقتور ادارے نے احتساب کا عمل اپنے گھر سے شروع کیا۔ پہلے بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ فیض جی، اور اب کہتے ہیں کہ ملا ہی نہیں۔ انہوں نے رؤوف حسن اور بھارتی صحافی کرن تھاپر کے رابطوں سے متعلق بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ رؤوف حسن غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ رابطے میں تھا۔